ایک پارٹی کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کی ہے اس سارے معاملے کی, آئی ایس آئی کے کردار پہ ڈسکشن کی ہے. ججز نے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں بلایا ہے پرائم منسٹر کو اور اس کے ساتھ کیوں مذاکرات علیحدہ میں کیے ہیں, ان کے ساتھ کیوں کوئی یہ انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے کہ اس کو اس طرح لے کے جائیں گے اور ایک ون مین کمیشن بنا دیں گے اور پھر وہ تاریخیں دیتا رہے گا 1.5 سال بعد لوگ بھول گئے ہوں گے. وہ چیزیں جو ہے وہ بڑی شرمناک ہیں, جن میں سب سے بڑی تو وہ یو ایس بی ہے, وہ کیمرہ ہے جو برآمد ہوا, جس کیمرے میں فوٹیج ججز ذکر کر رہے ہیں. تو کیا ججز اپنی پرائیویٹ ویڈیوز بطور ایویڈنس اب پیش کریں گے ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں, وہ تو ججز نے تو اس پہ پیش نہیں ہونا چاہیے کسی جج. ان 6 ججوں نے کوئی نہیں پیش ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اس بینچ کو جو بنے گا یہ ان کو سزا یا ان کا کم از کم ٹرائل تجویز کریں جس کے بعد ان کو سزا ہو. ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے محبوب کار بکا, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے آئینی ماہر بیرسٹر اعتزاز احسن. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اعتزاز صاحب بتائیے گا, سو موٹو تو لے لیا عدالت نے, اب کیا قاضی صاحب اس بینچ کی سربراہی کر پائیں گے یا وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں کر سکتے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو نیگوشیٹ کیا ہے ایگزیکٹو کے ساتھ جی. ایک پارٹی کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کی ہے اس سارے معاملے کی, آئی ایس آئی کے کردار پہ ڈسکشن کی ہے اور کیا اس پہ ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ان کو کیا ایگزیکٹو کو کرنا چاہیے, یہ ساری تو ڈسکشن کر بیٹھے. اب ان کا تو اس پہ بیٹھنا, بینچ پہ بیٹھنا بڑا غلط ہوگا. مطلب انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا ہے؟ نہیں, وہ مطلب ہے ہمیں نہیں پتا کیا کچھ انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ نہیں. انہوں نے وزیر اعظم سے جو ڈسکشن کی ہے وہ ظاہر ہے آئی ایس آئی کے رول پہ, کردار پہ کیا ہونا چاہیے. پھر جو بیانات دیے ہیں وزیر قانون نے, اس نے جو بیانات دیے ہیں اس نے یہ خط کو ہی غلط کہا ہے کہ یہ خط ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا ان ججز کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ججز ہیں انہوں نے بڑا احسان کیا پاکستان پہ. یہ تو مصر پاکستان ہے. انہوں نے ایک ایشو جس کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا, نہ ٹی وی پہ آ سکتا تھا. ہم بیان کر رہے ہوتے تھے تو وہ بیچ میں سے 4 جملے سائلنٹ ہو جاتے تھے. سب کچھ انہوں نے ان کے مداخلت سے کی وجہ سے ہوا. اور اس معاملے کو اگر کسی نے اٹھایا ہے, پہلی دفعہ اٹھایا ہے, یا اظہر خان صاحب نے, ایئر مارشل اظہر خان نے اٹھایا تھا, یا اٹھایا ہے ان 6 ججوں نے. اور کون سے جج اس طرح کرتے ہیں, بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو کارنیلیس کی قبیلہ ہے یہ جج 6 ججز, ان کی تو بہت تعظیم ہونی چاہیے. اور جو چیف جسٹس نے انتہا کی ہے کہ ایک میٹر جس کو جوڈیشری ٹریٹ آپ نے کرنا ہے, آپ جا کے اور بات کرنا شروع ہو گئے. شہباز شریف سے اس کو بلا لیا آپ نے, کل تو پھر جس کا بھی کیس ہوگا اس کو بلا لیں گے. اور عمر عطا بندیال کو میرے ملنے سے ایک سینئر کاؤنسل وکیل, ایک فارمر لا منسٹر, فارمر چیئرمین پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, میرے ملنے سے عمر عطا بندیال پہ انہوں نے آسمان اٹھا لیا تھا کہ کیوں ملا ہے یہ اس کے اپنے کیس کو لگوانے کے لیے. وہ میرا کیس نہیں تھا, وہ کیس پبلک کا تھا. وہ کیس ان پبلک انٹرسٹ تھا. میرا ذاتی کوئی اس میں کوئی میرا پلاٹ تھا انوالو, کوئی میرا کوئی اور اثاثہ تھا انوالو, کوئی میری ٹیکسٹائل مل تھی انوالو. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں یہ محسن پاکستان ہیں, انہوں نے ایک اہم مسئلے کو اجاگر کیا. تو اب چیف جسٹس صاحب کو, آپ قاضی صاحب کو کیا کہیں گے جو کہ اس معاملے کو کبھی کابینہ سے ڈسکس کرتے ہیں, کبھی پریزیڈنٹ کو بلا لیتے ہیں, اور پھر اب جب پریشر میں آئے تو سو موٹو لیا؟ ان کو یہی کہیں گے کہ آپ اس میں نہ بیٹھیں. اور اگر پھر بھی وہ بیٹھتے ہیں تو نہیں بیٹھتے ہیں تو اس کا تو ججز ہی کچھ ان کے کولیگز ہی ان کو مائل کر سکتے ہیں پھر کہ آپ نہ بیٹھیں. بڑے آزاد برش جنہوں نے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ جا سکتے ہیں
اس معاملے میں 6 جج صاحبان کے خلاف اور ان کے موقف کے خلاف انہوں نے بڑا مطلب ہے احتیاط سے اس معاملے کو لیا. یہ نہیں رش آف بلڈ ایک دفعہ دیا. پچھلے سال فروری میں وہ لوگوں نے لکھایا کہ جی ہمارے ساتھ یہ اس قسم کی ہوتی ہے, اور اپنے چیف جسٹس کو عامر فاروق جی اس نے ٹال مٹول دیا. اس نے کہا جی یہ آپ کا میں بات کرتا ہوں DGISI سے, اور پھر انہوں نے کہا کہ DG سینٹرل نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں آئندہ نہیں ہوگا, بس آپ فکر نہ کریں, اب نہیں ہوتا. اس نے مٹی پاؤ جو کہتے ہیں پنجابی میں, انہوں نے کہا چھوڑو اس کو, چھوڑو ایک طرح لحاظ سے, اور وہ ایک طرف ہو گئے. پھر انہوں نے کوئی 2-4 مہینوں کے بعد یہ گئے عمر عطا بندیال چیف جسٹس کے پاس, اس کا انہوں نے لکھا اور سارا بتایا کہ یہ ہوتا رہا ہے, اور ہم نے جب کمپلینٹ کیا اس کے بعد یہ ہوا. اب انہوں نے اسپیسیفک انسٹنسز دیے, اسپیسیفک انسیڈنٹ, اور ایک جج صاحب کو بلڈ پریشر ہو گیا, وہ اس کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑا. اب اس قسم کی جب وہ پرٹیکولیرٹی کے ساتھ مینشن کرتے ہیں انسیڈنٹس کو, تو دیر از اے رنگ آف ٹروتھ ان دیئر اسٹیٹمنٹ, جس کو کہتے ہیں رنگ آف ٹروتھ, یعنی گھنٹی بجتی ہے سچائی کی, وہ گھنٹی بجتی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. تو وہ رنگ آف ٹروتھ ان اسٹیٹمنٹ, کورابریشن ہے, وہ مل رہے ہیں, ویڈیوز مل رہے ہیں, ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ججوں کے گھروں میں. جی یہ اس وقت بھی 2007 میں بھی نکلے تھے 13 ججز کے سامنے, اور ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ کا خلیل رمدے کے بینچ نے, جس نے بعد میں بحال بھی کیا چیف جسٹس کو, انہوں نے بڑا سیریس نوٹ لیا, پر انہوں نے جو لوگوں کا مواخذہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. انہوں نے بس کہہ دیا IB کے چیف آف انٹیلیجنس بیورو کو کہ آپ جی یہ کر لیں, تسلی کر لیں کہ کوئی اب بگنگ ڈیوائس نہیں ہے کسی جج کے گھر میں, اور ہمیں رپورٹ دے دیں. اس نے جو بگنگ ڈیوائسز نہیں بھی تھی یہاں, وہاں بھی لگا دی ہوگی, اور موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ ہر بیڈ روم, ہر کمرے میں جا سکتے ہیں, تو وہ انہوں نے کہہ دیا, سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جی سارے کلیئر ہو گیا. اس وقت اگر انہوں نے ایکشن لیا ہوتا ججز نے, تو آج یہ نہ ہو رہا ہوتا. اب وہ ویڈیو ٹیپس بنا رہے ہیں ججوں کے بیڈ رومز میں, تو اس پہ تو قاضی صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ قاضی صاحب خود اس منصوبے کے میں شامل تھے جس کے تحت تصدق جیلانی صاحب کو بنایا گیا چیف اس کمیشن کا سربراہ بنایا. ہاں, تو یہ تو بڑی بچت ہوئی ہے جو وکلا نکلے ہیں باہر, اور اسلام آباد میں, اور میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. میں وہاں ہوتا تو ضرور, میں پاکستان میں نہیں ہوں, میں بیٹی کے ساتھ عید منانے کے لیے کل ہی پہنچوں گا شمالی یورپ میں, تو اب عید کے بعد ہی آؤں گا انشاءاللہ. پر بہرحال یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے. صاحب یہ اقدام ہوا کیسے؟ چیف صاحب جو ہے اس وقت قاضی صاحب, وہ پریشر میں آئے, جو وکلا نکلے 300 وکلا کے ہاتھ آئے, یا پھر کیا ہوا؟ کیونکہ کابینہ میں انہوں نے تو اپنی طرف سے معاملات کر لیے تھے. نہیں, معاملات کر لیے تھے, اور یہ تو وکلا کا پریشر ہے, اور ان میں ان کے ججز میں یہ جو فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے, اس میں کوئی اتفاق رائے کوئی نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. اچھا. اور قاضی صاحب کے سامنے کچھ جج ڈٹ گئے ہیں, اور انہوں نے اس وجہ سے یہ ہوا ہے, وہ مجبور ہو گئے. سر یہ فل کورٹ کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میں اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ اور یہی اطلاعات ہے کہ ججز نے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں بلایا ہے پرائم منسٹر کو, اور اس کے ساتھ کیوں مذاکرات علیحدہ میں کیے ہیں, اور آپ نے
उनके साथ क्यों कोई ये अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि इसको इस तरह लेके जाएंगे और एक वन मैन कमीशन बना देंगे और फिर वो तारीखें देता रहेगा 1.5 साल बाद लोग भूल गए होंगे और उस वक्त कोई रिपोर्ट बना के दे देंगे। ठीक, तो सर मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो जजेस हैं जिन्होंने इल्जामात आयद किए हैं, कहा जा रहा है कि ये साबित करेंगे, ये साबित कैसे होगा? क्या जजेस अदालत में जाकर अपीयर होंगे? कैसे मामला चलेंगे? नहीं, एक तो ये बात है कि ये जजेस पेश हो ही नहीं सकते किसी एग्जेक्टिव की बनाई हुई किसी कमीशन के सामने जी। ये पेश नहीं, इनकी मिसकॉन्डक्ट हो अगर ये इसमें एग्जेक्टिव की बनाई हुई कमीशन के सामने ये पेश हो जाए या वहाँ शहादत दें, चाहे मौके पे मौजूद हो के क्या उसका नाम मतलब है ये जिस तरह नेट पे या वर्चुअल मुलाकात वर्चुअली पेश हो जाए, नहीं ये नहीं पेश हो सकते। ठीक है, तो आइन इनको जी पाबंद करता है कि ये इंतजामिया और एग्जेक्टिव और हुकूमत के सामने इस तरह बेबस नहीं होंगे। तो साहब ये फिर साबित कैसे होगा? ये नतीजा क्या निकलेगा? और अगर साबित हो जाता है तो इसका नतीजा क्या होना चाहिए? क्या मतलब बहसियत एक लीगल एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं, क्या फैसला आ सकता है? देखिए बगा साहब, ये जो दुनिया में जो सबूत दिया जाता है किसी मुकदमे में, 2 फरीक है, एक की बस दूसरे को जाकर गाड़ी में खड़ी हो गई है, अब गाड़ी में लग गई है, बस वाला कहता है जी ये जो थी गाड़ी ये मेरे आगे आ गई, मैं अपनी तरफ जा रहा था, और गाड़ी वाला कहता है ये इसने आके स्वर्व करके इसका वो फेल हो गया है, इसके देखें तो इसके ये फेल हो गए जो इसका सिस्टम सस्पेंशन का है, इसलिए आके लगा है मुझे, इसका कसूर है। अब ये तो 90% ऑफ दी केसेस, 90% केसेस ज़बानी शहादत पे ही होते हैं, प्रूफ नहीं होता। अच्छा, पर ज़बानी शहादत, अब ज़बानी शहादत पे ये केस बड़ा आसान है, इसमें तो प्रूफ भी आ जाता है। सर दो चीजें जो है वो बड़ी शर्मनाक हैं, जिनमें सबसे बड़ी तो वो यूएसबी है, वो कैमरा है जो बरामद हुआ, जिस कैमरे में फुटेज जजेस जिक्र कर रहे हैं। तो क्या जजेस अपनी प्राइवेट वीडियोस बतौर एविडेंस अब पेश करेंगे साबित करने के लिए? नहीं, वो जजेस ने तो इस पे पेश नहीं होना चाहिए किसी जज, इन 6 जजों ने कोई नहीं पेश होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा इस केस का? अगर आप समझते हैं कि अदलिया इसमें न्यूट्रल होकर फैसला देगी, इंसाफ होगा, तो इंसाफ क्या हो सकता है? इंसाफ इसमें ये हो सकता है कि ये तो पहले भी इन्होंने जो केस था ये इसमें फैसलाबाद धरने का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद काजी साहब ने बहुत खास हिदायत दी थी, बड़ी मखसूस हिदायत दी थी कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ISI का रोल इस तरह काम करना है, आपने उसको अपने तसल्लुत में लाना है, और ये ISI ये नहीं कर सकेगी और डिक्लेरेशन ली जाएगी DG से कि वो इस तरह की नहीं करेगा काम। तो ये तो बहुत कुछ साहब मुझे ये समझा दीजिएगा कि क्या अदलिया सिर्फ हिदायत देने की हैसियत रखती है, या फिर जो जिम्मेदारान हैं, जो लोग ये वीडियोस बनवाते हैं, उनको सजा देने का भी इख्तियार रखती है? नहीं, सजा देने का बिल्कुल इख्तियार रखती है, और उनको चाहिए ये इस बेंच को जो बनेगा ये उनको सजा या उनका कम से कम ट्रायल तजवीज करें जिसके बाद उनको सजा हो। और ये तो लाजमी है बिल्कुल। अदलिया देखिए अगर खुद कुछ करना चाहे तो बेबस नहीं है। अच्छा, बहुत इख्तियार। आखिर में सर बता दीजिएगा कि काजी साहब की एक्सटेंशन के मामलात भी चल रहे हैं, बातें हो रही हैं कि एक्सटेंशन दी जाएगी 3 साल की। इन हालात में और इस सिनेरियो में एक्सटेंशन के हवाले से, इन खबरों के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है आप एक्सटेंशन हवा हो गई। इसके बाद तो कोई एक्सटेंशन दे सकता और कोई नहीं ले सकता। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है,
वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।